اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا موضوع ہے توحید۔ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو باہر آتے ہی چیختا ہے، چلاتا ہے۔ جب اس کو نہلا دہلا کے اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے تو انہیں سکون حاصل ہوتا ہے، مجھے اللہ نے دین اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ تو دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ نے توحید کی نصیب دی، ایمان کی نصیب دی، اسلام پہ چلنے کی توفیق دی، اس پر رب کا بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کر لیتا ہے۔ تو انہی عقائد میں سب سے پہلا نمبر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ ایک ہی ہے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو توحید کی آگے تین قسمیں ہیں: ذات میں اللہ کو یکتا ماننا، صفات میں اللہ کو یکتا ماننا، اور صفات کے تقاضوں میں اللہ کو توحید یا یکتا ماننا۔ اب توحید کی لغوی معنی ذرا سنیں۔ توحید کی لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، یکتا ماننا۔ اس تعریف کے حوالے سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو ہم نے ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی برحق مان لیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رسول مان لیا ہے۔ جب اس کے بعد اگر ہم کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کر لیں، کسی اور کو الہ مان لیں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تو توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ وحد یوحد توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، یکتا ماننا۔ اور توحید کی اصطلاحی تعریف، ایک تو آسان سا تعریف یہاں پہ میں نے لکھا ہے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ماننا۔ اللہ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں اکیلا ماننا، یکتا ماننا، یہ توحید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اور دوسرا جو تعریف ہے وہ یہ ہے: سب سے اعلیٰ و برتر ہستی جو کائنات کے خالق ہے و مالک ہے، تمام چیزوں کے امور کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کو رب مان لیں، اسی کو خالق مان لیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ توحید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو یہ اس سے تھوڑا سا آسان ہے، تو ان دونوں میں سے جو آسان لگے وہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید فی ذات، یعنی ذات میں اللہ کو یکتا ماننا،
سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو طرح کے ہیں، ذات ایک نام کے حوالے سے، ایک اس رب کائنات میں کسی اور مخلوق کو برابر ٹھہرانا یا اس کے لیے بیٹا یا بیٹی تصور کر لینا، یہ اس کی ذات میں شریک ہے۔ تو پہلا جو نام اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس نام میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید فی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہے، اللہ ہم کسی انسان کو نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے یہ نام رب کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی انسان کو ہم اس طرح رکھ نہیں سکتے۔ تو جو نام رب کائنات نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اس نام میں کسی بھی انسان کو، مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید فی ذات ہے ایک۔ اور دوسرا، رب کائنات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جس طرح اہل کتاب میں یہودی نعوذ باللہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ کے رب کائنات کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ اور اسی طرح اہل کتاب عیسائی ہے، جس کو نصارہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو تثلیث مان کے، یعنی تثلیث سے مراد حضرت عیسیٰ اللہ ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح مان کے رب کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے مشرکین مکہ میں، وہ فرشتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ تو یہ کیا ہے؟ ذات میں شریک ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، بیزار ہے، پاک ہے، کیونکہ سارے مخلوقات ہیں جو رب کائنات نے خود پیدا کیا ہے۔ اللہ کے لیے نہ بیٹی کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اس شرک کی جڑ کو سورہ اخلاص نازل فرما کے رب کائنات نے کاٹ دیا گیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دو اے محمد، اللہ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے باطلان کے عقائد پہ کاری ضرب لگا کے کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ اس سے عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو نام اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اس نام میں کوئی بھی مخلوق شریک نہیں ہے۔ یہ توحید فی ذات ہے، ذات میں اللہ کو یکتا ماننا۔ اس کے بعد دوسرا قسم صفات میں توحید۔ کچھ ایسی صفتیں ہیں جو رب کائنات کے لیے خاص ہیں، اللہ و سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آپ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا۔ اب یہاں دیکھیں، سنتا تو انسان بھی ہے، جانتا تو انسان بھی ہے، اچھا علم انسان کے پاس بھی ہے، مگر یہ سننا، یہ جاننا، یہ دیکھنا، یہ
ساری چیزیں ہم رب کے مقابلے میں لائیں گے تو یہ صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، اس کی طرح کوئی بھی مخلوق نہیں سن سکتا۔ اللہ نے جس مخلوق کو جو سننے کی صلاحیت دی ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے، وہ مخلوق کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ مخلوق جانتا ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی مخلوق کی اپنی صلاحیت سے اس نے سننے کی صلاحیت حاصل نہیں کی ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کوئی زیادہ کوئی کم جانتا ہے، مگر یہ جاننے کی صلاحیت رب کائنات کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے رب کائنات انسان کے دل کی دھڑکن ہلنے سے پہلے اسے سن لیتا ہے۔ اچھا، انسان وہ کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کے دل کی دھڑکن یا اس کی دل کے حالات نہیں جان لیتے۔ رب کائنات انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا بننے والا ہے، کہ زمین پہ مرو گے، کہاں دفن کیے جاؤ گے، اس کو کہاں کہاں سے رزق ملے گا، یہ سارے کے سارے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتا۔ تو اللہ کے علمیت میں کوئی بھی مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہوتا ہے، اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کو تھوڑا دینا چاہے اللہ دے دیتا ہے۔ جس طرح سورہ کہف کی آخری صفحے پہ ہے، وہاں پہ ہے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ سمندر کے پانی سیاہی بن جائیں اور دنیا کی جنگل درخت وارا قلم بن جائیں تو پانی رس کے ختم ہوگا اور جنگل قلم بن کے گھس کے ختم ہوگا، مگر رب کائنات کا علم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ ہے اس سمندر کے برابر 7 اور سمندر ملائیں تو تب بھی یہ پانی رس کے ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کا علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا علم لامحدود ہے۔ تو رب کائنات کے علم کی طرح کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ مخلوق کی ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی اس کو پتہ ہے کہ اس مخلوق نے کیا کھانا ہے، کیا کمانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح وہ کماؤ گے، سب چیز کے بارے میں رب کائنات کو پتہ ہے۔ تو اللہ کے علم کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں انسان بھی اللہ کی طرح طاقتور ہے، تو خواہ وہ طاقتور جتنا بھی ہو، مگر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری کائنات کی انس اور جن مل کے اللہ کا کچھ بگاڑنا چاہیں تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ سارے مخلوق ہیں، سارے رب کائنات کا محتاج ہے۔ وہی قدیر ہے، وہی قادر ہے، وہی عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر جس کسی کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو اسی کا عطا کرتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کہا کہ کون ہے مجھے بلقیس کے محل کو اٹھا کر یہاں لائیں، تو ایک بالوں کے تھے جن ہیں، کوئی انسان ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں آپ کے یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہیں پہ پہنچا دوں گا۔ آپ نے کہا مجھے اس سے پہلے چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا میں آپ کے آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے یہاں پہنچا دوں گا، اتنے میں وہاں پہنچا دیا۔ آپ ظاہری طور پہ بہت ہی طاقتور، ہزاروں میل دور محل کو اٹھا کے یہاں لانا کوئی معمولی نہیں ہے، مگر اس کی یہ طاقت رب کائنات کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے،
کیونکہ اس کو جو کچھ طاقت دیا ہے وہ رب کائنات نے دیا ہے، تو رب کائنات طاقت کے حوالے سے بھی یکتا ہے۔ اب عدل انصاف آ جاتے ہیں۔ اللہ عادل بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی عدل کرے، زمین پہ انصاف قائم کرے، لوگوں کو اس کے حقوق دلا دیں، جتنا بھی عادل ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، جتنا بھی وہ متقی ہو، مگر رب کائنات کے عدل کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات سب سے عادل ہے۔ اگر وہ اپنے عدل پہ فیصلہ کر لیتے تو روئے زمین پہ کوئی ذی روح نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی انسان انبیاء کے علاوہ ہر کوئی انسان کوئی غلطی کر جاتا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کو فوراً سزا دے دے، مگر رب کائنات سزا نہیں دیتا ہے۔ اب مثال لے لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ طائف جاتے ہیں اور بعض لڑکوں نے آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر لیتا ہے۔ نبی کا چہرہ زخمی کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو رب کائنات کا انصاف تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ان پر عذاب نازل کر لیں اور یہ ملیمیٹ کر لیں، مگر رب کائنات کا احسان اس پہ غالب آ جاتا ہے، کہتا ہے تھوڑا مہلت دے دیں، ڈھیل دے دیں، ہو سکتا ہے یہ پچھتا کے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، اور ایسا ہی ہو گیا۔ تو رب کائنات کی عدل کی طرح کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ عدل انصاف کے حوالے سے یکتا ہے، وہ اکیلا اس چیز کا مالک ہے۔ انسان کو جو کچھ دیا ہے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت سے، اس نے اپنی خصوصیت یہ چیز حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر الامور مانتے ہیں، یعنی پیدا کرنے میں اکیلا ہے، ذی روح کو رزق پہنچانے میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جتنے بھی جو انسان ہیں، مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو پتھروں کے نیچے، پہاڑوں کے نیچے چھپے ہیں، زمین کے نیچے، آسمانوں میں ہے، ان سب کے کاموں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو انسان سے کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں صرف اسی کی عبادت کر لیں۔ جب اللہ کو خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، مدبر الامور مانتا ہے، ہر ذی روح کو جہاں جہاں ہیں ان کو رزق پہنچانے کا بندوبست اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کر لیں۔ اس عبادت میں کسی بھی انسان کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی اللہ کی صفات میں اللہ کو یکتا ماننا، یا صفات کے تقاضوں میں اللہ کو یکتا ماننا، یا صفات کے تقاضوں کی بجائے توحید فی الافعال بھی آ سکتا ہے، توحید فی العبادات بھی آ سکتا ہے، یہ عبادات میں اللہ کو یکتا ماننا، یا اپنے جو کام ہے اس کام میں اللہ کو یکتا ماننا، یہ صفات کی تقاضوں میں اللہ کو یکتا ماننا ہے۔ تو رب کائنات جو اس کائنات کو وجود میں لایا اور جنت جہنم کو وجود میں لایا ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا سزا یا جزا دینا ہے، وہ اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت انسان یہاں سے کچھ کر جائیں گے، قبر سے دوبارہ اٹھا کے قبر سے ہی اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے ذات کے حوالے سے، اللہ اکیلا ہے صفات کے حوالے سے، اور اللہ اکیلا ہے افعال کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے۔ کیونکہ وہاں اس کو جب حقیقت سامنے آ جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کے سامنے جھکتے رہے، مختلف پتھروں کی پوجا کرتے رہے، حجر شجر کی پوجا کرتے رہے، آج یہ سارے کے سارے غائب ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی ہماری مدد کے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ سمجھ جاتا ہے سب کچھ کے مالک اللہ ہی تھا، سب کچھ کا یعنی خالق اللہ ہی تھا، سب کچھ کے رازق اللہ ہی تھا۔ تو یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کہ اللہ ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے
اللہ ہم سب کو اللہ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ماننے کی توفیق دے، اور اسی پہ کاربند رہ کے اس دنیا سے چلے جانے کی توفیق دے، جس طرح قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں جب تم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو مسلمانی کے حالت میں جاؤ، کفر اور معصیت کے حالت میں نہ جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔